اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف لائبریری کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ فضائل سورہ حشر انشاءاللہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ حشر قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی نام بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ صورت اپنے فضائل کے لحاظ سے بڑی باعظمت ہے، کیونکہ حاجت پوری ہونے میں اس کے اثرات بہت یکسیر اور سریع الاثر ہیں۔ ناظرین، فضائل سورہ حشر کے بارے میں چند احادیث مبارکہ نقل کروں گا۔ ناظرین، فضائل سورہ حشر میں پہلی حدیث نمبر 1 حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت طاؤس اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اگر وہ اسی دن میں مر جائے تو شہادت کا درجہ پائے گا، اور جو شخص شام کے وقت پڑھے گا تو اس کا یہی مرتبہ ہوگا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2۔ ناظرین، فضائل سورہ حشر میں حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی پڑھائی کو لازم کر لو، یعنی کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھا کرو، ان کو بہت زیادہ پڑھا کرو۔ چنانچہ میں نے اس اسم اعظم کا سوال دوبارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی یہی جواب دیا۔ میں نے تیسری بار بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیسری بار بھی یہی جواب دیا۔ تفسیر الکشاف میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ اور حدیث نمبر 3 حضرت یزید بن ابی ابان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ حشر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تفسیر الکشاف حدیث نمبر 4 فضائل سورہ حشر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھے گا اور اس کی رات یا دن میں اس کی روح قبض ہو گئی تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ کنز الامان۔ ناظرین، فضائل سورہ حشر کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر پڑھے، اور اسی طرح 11 روز تک عمل کو جاری رکھے۔ انشاءاللہ اس کی جائز حاجت اللہ کی رحمت سے پوری ہوگی۔ ناظرین، اس صورت کو روزانہ ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے پڑھنے والے کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر اسے 41 روز تک روزانہ 21 مرتبہ کسی مرحوم کی بخشش کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ ناظرین، جو شخص اسے روزانہ کسی خاص مقصد کی خاطر 11 روز تک پڑھے گا تو اسے اس کا مقصد حاصل ہوگا، اور اگر کوئی مشکل کام ہو تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس سورت کی 41 روز تک روزانہ 41 مرتبہ تلاوت انسان کو
مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے، اس کی تمام مرادیں پوری ہونے لگتی ہیں اور اس کی روزی میں فراغ ہو جائے گی، کیونکہ یہ صورت استجاب الدعا کے لیے بہت بڑی اکسیر ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں اس میں اعظم والی ہیں، جن میں ہر مرض کی شفا اور ضروریات کے پورا ہونے کے اثرات بہت تیز ہیں۔ اس لیے جس مرض کے لیے بھی پڑھی جائے گی خدا کے فضل سے شفا یابی حاصل ہوگی، مگر ان مبارک آیتوں کو زکوٰۃ دینا لازم ہے، ورنہ عمل ناکام ہو جائے گا، آپ کا عمل کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ان آیاتوں کا جب آپ کسی کوئی وظیفہ کر رہے ہوں مرض کی شفا یابی اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو لازمی صدقہ خیرات کریں۔ ناظرین، زکوٰۃ کی ترکیب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے 11 روزے رکھے۔ اگر کوئی اس کا عمل کرنا چاہتا ہے، سورۃ حشر کا عمل 41 روز تک کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر کے 11 روزے رکھے اور روزے کے دوران ہر روز ان مبارک آیاتوں کی کثرت سے تلاوت کرے۔ 12ویں دن اعتکاف سے نکل کر غسل کرے اور 21 آدمیوں کو کھانا کھلائے، زکوٰۃ پوری ہوگی۔ اب جس حاجت کے لیے آیات کثرت سے پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا شرط ہے، کیوں کوئی دن ناغہ نہ کرے، ورنہ دوسری مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ کے ایام میں پرہیز جلالی بھی ضروری ہے، جو کہ روٹی کے سوا کچھ نہ کھائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج آپ فضائل سورہ حشر کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملا۔ اور ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سورہ حشر کا ورد کریں، آپ سورہ حشر کے یہ وظائف کریں، تو ناظرین آپ کے لیے اجازت عام ہے، آپ سورہ حشر کی یہ جو مبارک فضیلتیں ہیں ان کو لازمی یاد بھی کریں، لوگوں تک بھی شیئر کریں، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی بیماریاں، مشکلیں، پریشانیاں اور دکھ مصیبتیں اپنی کم کر سکیں۔ فضائل سورہ حشر بہت زیادہ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اسلامک وظائف اور ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لائبریری کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔